الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو برائی کو ارتکاب کرے یا بدکاری کا ارتکاب کرے، فاستشہدوا علیہن 4، بس تم گواہ بنا لو ان کے اوپر 4 منکم، جو تمہارے میں سے ہو. فإن شہدوا، پس اگر گواہی دے دے گواہ، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو آپ ان کو اپنے گھروں میں قید کر لو، روک لو، ٹھہرا لو، یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، انہیں موت اٹھا لے. او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر، میراث کے اندر عورتوں کو حق نہیں ملتا تھا، اور بچوں کو بھی حق نہیں ملتا تھا، اور زندہ درگور کر دی جاتی تھی عورتیں. اسلام نے عورتوں کو عزت دی. وہ اگر حالت حیض میں بھی ہوتی ہے تب بھی اپنے شوہر، اپنے خامد، اپنے بیوی بچوں اور اپنے اولاد کے ساتھ رہ سکتی ہے. زمانہ جاہلیت کے لوگ جب عورت حالت حیض میں ہوتی تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اور میراث کے اندر بھی حق دیا ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عورت حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، وہ برائی کا ارتکاب کرے، تو پھر اس کا کیا حل ہے. یہ آیات شروع اسلام میں نازل ہوئی تھی. فرمایا: واللتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، جب کوئی عورت برائی کا ارتکاب کرے تو آپ اس کے لیے 4 گواہ لاؤ. اگر 4 گواہ نہیں لے کر کے آئے تو پھر آپ نے گویا کہ اس پر تہمت لگائی ہے. پھر آپ اپنی پیٹھ کو تیار کریں اور پھر آپ کو کوڑے مارے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی آ کر کے کہنے لگا: یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیگم، اپنی بیوی کو دیکھا ہے، وہ فلاں مرد کے ساتھ تھی، تو میں کیا کروں؟ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جب دیکھا ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ نے گویا کہ اس پر تہمت لگائی ہے، ورنہ یہ گواہ لے کر کے آؤ. اگر گواہ نہیں لے کر کے آتے تو پھر آپ اپنی پیٹھ کو تیار کرو، جو آپ کو کوڑے مارے جائیں گے. اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے رب پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور کیا میں جب اپنی بیگم کو دیکھوں اس حال میں تو پھر میں گواہ تلاش کرتا پھروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ اسلام ہے. جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم شدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر فیصلہ کرے گا. اور پھر رب تعالیٰ نے لیان کی آیاتیں اتاری. جب یہ معاملہ ہو جائے کہ شوہر بیوی کو دیکھے اور پھر گواہ نہ ہو، تو پھر شوہر 4 قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، یہ ذلیل اور خوار ہو، تباہ و برباد ہو. 4 قسمیں یہ کھائے گا، اور 5ویں جب قسم کھائے گا: اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ذلیل اور خوار اور تباہ ہوں. اسی طریقے سے عورت قسم کھائے گی، 4 قسمیں اپنے اوپر اور 5ویں قسم شوہر کے اوپر اس طرح کھائے گی، اور پھر ان کے درمیان قیامت تک کے لیے جدائی ہو جائے گی. پھر وہ آپس میں دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتے. یہ لیان کی صورت ہے. اگر گواہ نہیں لائے، اگر گواہ آ گئی ہے تو شروع اسلام میں یہ زنا کی سزا تھی کہ انہیں گھر کے اندر بند کر دو، یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، انہیں موت اٹھا لے، موت آ جائے. یا پھر فرمایا اللہ رب العالمین ان کے لیے ان یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے.
تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر زانی عورت، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی سزا کو بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائے، پھر انہیں رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پھر انہیں 100 کوڑے مار کر کے چھوڑ دیا جائے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اور یہاں جو شروع اسلام میں یہ سزا تھی کہ جو شادی شدہ عورتیں یا غیر شادی شدہ عورتیں زنا کا ارتکاب کرے تو انہیں اپنے گھر کے اندر بند کر لو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین انہیں اٹھا لے، فوت ہو جائے یا کوئی اور راستہ نکالے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں اور راستے سے مراد یہی تھا جو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر زنا کی حد کو بیان فرمایا، زنا کی سزا کو بیان فرمایا۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اس آیات کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیات اتری ہے جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو انہیں لعن طعن کر کے چھوڑ دو، اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے جو مرد کے ساتھ اس طرح کی کوئی بدفعلی کرے، فاعل مفعول کرنے والا اور کرانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔